اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت کے ادوار و مراحل۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز تھے۔ وہ دونوں حصے یہ ہیں: ایک، مکی زندگی تقریباً 13 سال، 2، مدنی زندگی 10 سال۔ پھر ان میں سے ہر حصہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے۔ مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل تھی: ایک، پس پردہ دعوت کا مرحلہ 3 برس، 2، اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ 4تھے سال نبوت کے آغاز سے 10ویں سال کے اواخر تک، 3، مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ 10ویں سال نبوت کے اواخر سے ہجرت مدینہ تک۔ مدنی زندگی کے مراحل کی تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے۔ پہلا مرحلہ، کاوش تبلیغ، خفیہ دعوت کے 3 سال۔ یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا۔ یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی جنہیں پورا عرب تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی ذرا زیادہ دشوار تھی۔ یہاں ایسی عزیمت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورتحال نہ آ جائے۔ اولین راہبران اسلام۔ یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں۔ پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں۔ ان میں سر فہرست آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شرجیل کلبی، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب جو ابھی آپ کے زیر کفالت بچے تھے، اور آپ کے یار غار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہر دل عزیز، نرم خو، پسندیدہ خصال کے حامل، با اخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے
حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہو گئے۔ یہ بزرگ اسلام کا ہراول دستہ تھے۔ شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حبشی بھی ہیں۔ ان کے بعد امین امت حضرت عبیدہ عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی الارقم، عثمان اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور خباب بن ارت، عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کے تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن ہشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا۔ ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا اور ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی، جو اس پرسکون اور رقت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور علائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں، اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھی۔ نماز۔ ابتداً جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا بھی حکم تھا۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کے معنی ہے صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی۔ حارث بن اسامہ نے ابن لہیعہ کے طریق سے موصولاً حضرت زید بن حارثہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتداً جب وحی آئی تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث روایت کی ہے۔ براء بن عازب اور ابن عباس سے بھی اس طرح کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہیں۔ قریش کو اجمالی خبر۔
مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سنگن لگ چکی تھی، البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ محمد غزالی لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے تھے، جیسا کہ امیہ بن ابی الصلت، قس بن ساعدہ اور زید بن عمر بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے، اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھیں۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا، اور اسی دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت واشگاف کریں۔